بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں 16 پارے سے 17ویں پارے کے چوتھے رکوع تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے، وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں ناموافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی ان سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اس حکمت الہی پر ایمان و یقین اور پھر صبر، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلے کے لیے منتخب کیا تو آپ کو اس صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اسی کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بہدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی ہے کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا، اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار ملا ہوا ہے تو اس کے نشے میں اللہ، آخرت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے اس کائنات میں اور خود تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں الہ پرستی، توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائش بن جائے تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ بس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک بیٹے کے لیے دعا کی، ایک بیٹے کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام قانون سے ہٹی ہوئی ہے کہ مرد بوڑھا ہو گیا تھا اور عورت بالکل بانجھ اور ولادت کے ناقابل تھی، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کے اولاد ہو گئی۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو الہی کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا
کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے ہی میں اپنے بندے ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی. پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے کہ یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور اس کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجے میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلے میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات مختصر بیان کی کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں. یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے. پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے. یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے. ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں گے. انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اسے پہل پیدا کیا تو اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا؟ تمہارے رب کی قسم ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانو گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے. ہم بتائیں گے کہ تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے. پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو گھیرے میں اکھڑو بیٹھا ہوا چھوڑ دیں گے. سورہ کے خاتمے پر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا. ایسی بات پر آسمان زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ اور انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت روا مشکل کشا بنایا ہے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. نیز جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا روپ دیتے ہیں وہ خدا پر کتنی بڑی جرأت دکھا رہے ہیں. ایسا عقیدہ رکھنے پر زمین آسمان پھٹ جائے، پہاڑ چور چور ہو جائے، بلکہ آندھی طوفان اور سیلاب بھی آ جائے تو کم ہے. اللہ تعالیٰ اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالحہ کر رہے ہیں عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر کے اتارا ہے تاکہ تم خدا ترسوں کو بشارت دے دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے. کیا تم ان سے آج کہیں کسی کی بو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابل میں صبر اور نماز کی تلقین کی ہے اور فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جن کے اندر خدا کا کچھ بھی خوف باقی ہے. رہے وہ لوگ جن کے دل خوف سے خالی ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کسی مانگنے والے کی درخواست نہیں ہے کہ بھائی میری سن لو، بلکہ یہ خالق ارض و سما اور مالک عرش و کرسی کا فرمان ہے. اس کو اسی کے شایان شان انداز میں پیش کیجئے. ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رب پر بھروسہ کیجئے،
وہ آپ کے تمام ڈھکے اور کھلے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ کس طرح فرعون جیسے دشمن کے گھر میں پرورش کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا اور آپ مصر سے نکل گئے، مگر اسی کو اللہ نے نبوت پانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیجا۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر جادوگر الٹا ان پر ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کی، فرعون نے پیچھا کیا اور ماں لاؤ لشکر کے غرق کے دریا ہو گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ہیں اور بنی اسرائیل جس طرح بار بار ناشکری کرتے رہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو حالات ہم سنا رہے ہیں یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہی حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ آپ جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جلدی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جلدی ہی کی وجہ سے شیطان سے دھوکہ کھایا، اس لیے آپ صبر کے ساتھ کام کیے جائیے اور انجام اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اس صبر کی عادت کے لیے نماز کا اہتمام کیجئے۔ فرمایا جو میرے ذکر درس نصیحت قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یہاں چین نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر اور ڈوبنے سے پہلے عصر، اور رات کے اوقات میں تسبیح کرو عشاء، اور دن کے کناروں پر بھی ظہر و مغرب، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ جو تمہیں آئندہ ملنے والا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کی طرف جو ہم نے ان مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، کہ اہل ایمان فساق و فجار کی طرح جائز و ناجائز پیسے جمع کر کے دنیاوی چمک دھمک سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو جو پاک کمائی اپنے محنت سے کماتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو، وہی ان کے لیے بہتر ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہے گی۔ فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم خود دیتے ہیں، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ نماز پڑھنے سے اللہ کی ذات کو کچھ ملتا ہے، نماز پڑھنے والا ہی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تقوی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی پرہیزگاری اسے دنیا و آخرت کی مستقل کامیابی عطا کرتی ہے۔ سورہ انبیاء کے 4 رکوع پڑھے گئے، ان میں اس حقیقت کی پھر یاد دہانی کرائی گئی کہ محاسبہ کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو تازہ یاد دہانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے نہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم نے کہا اب کہاں بھاگتے ہو، ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وہ یہی واویلا کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خس و شاک اور راک بنا کر رکھ دیا۔ انسان جلد بازی کی خمیر سے پیدا ہوا ہے، اس لیے جلدی مچا رہا ہے۔ آخر عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش یہ کفر کرنے والے جان سکتے اس وقت جب یہ دوزخ کے عذاب کو نہ اپنے چہروں سے دفع کر سکیں گے، نہ اپنے پیٹوں سے، اور نہ کہیں سے مدد حاصل کر سکیں گے، بلکہ وہ گھڑی ان پر اچانک آ دھمکے گی اور ان کو مبہوت کر دے گی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کسوٹی، روشنی اور یاد دہانی
عطا فرمائی ان کے لیے جو غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے لرزاں رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے. تو کیا تم اس کے منکر بنے رہو گے؟ 13ویں تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.